میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل پروگرام خود کو سنوارے لیے دوبارہ آپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ آئیے آج سیلف ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ ایک ٹاپک پر ہم ڈسکس کریں گے۔ انشاءاللہ عز و جل اس ڈسکشن میں آپ کو بڑا مزہ آئے گا، اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اس کو اپنا لیا جائے تو ہمارے بہت سارے دکھ درد دور ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں بھی بیڑا پار ہوگا۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے صبر، یعنی انسان کے اندر جلد بازی نہیں بلکہ پیشنس ہونے چاہیے، اور صبر کا مادہ اس کے اندر ہو، اور صبر کے ساتھ اگر وہ اپنے معاملات کو ادا کرے، یعنی کہ کوئی چیز نہ ملتی ہو تو اس کا انتظار کرے، صبر کرے، اور پھر یہ کہ جلد بازی نہ مچائے۔ کہا جاتا ہے نا کہ جلد بازی یہ شیطان کا کام ہے، لہٰذا اپنے آپ کو پیشنس والا بنا کر رکھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی قبر و آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ آئیے اپنے اس ٹاپک کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے اور اپنے مہمان کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود و سلام پڑھنے کی فضیلت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ نماز پڑھنے والے سے، جس نے نماز پڑھی اور اس کے بعد اللہ پاک کی اس نے حمد و ثنا بیان کی اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا، تو پیارے آقا علیہ السلام نے اس سے ارشاد فرمایا کہ دعا مانگ قبول کی جائے گی اور سوال کر دیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، صبر یقیناً ایک بہت بڑی دولت ہے، اور یہ بڑی مشہور آیت مبارکہ ہے جس کا جز ہم کئی مرتبہ جو ہے نا یہ سنتے رہتے ہیں کہ اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا نا ان اللہ مع الصابرین، تو یہاں اللہ پاک نے فرمایا کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اس پر ڈسکس کریں گے، اور اس ڈسکشن کو کنٹینیو کرنے کے لیے، اس پر مدنی پھول دینے کے لیے ہمارے رکن ہند مشاورت حاجی امجد اتاری صاحب ماشاءاللہ آج بھی تشریف لائے ہوئے ہیں۔ حضور آج کے ایپیسوڈ میں بھی آپ کا ویلکم ہے، جزاک اور اللہ۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی صبر سے ریلیٹڈ آج ہم آپ سے ڈسکشن کریں گے انشاءاللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، آئیے سب سے پہلے صبر کو میں آپ کے سامنے ڈیفائن کروں کہ اس کی تعریف کیا بیان کی گئی ہے، صبر کسے کہتے ہیں۔ آئیے اس کو پہلے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہمارے مہمان کی طرف ہم سوالات کرنے کے لیے بڑھیں گے۔ صبر کی تعریف میں ارشاد فرمایا گیا کہ صبر کے لغوی معنی رکنے، ٹھہرنے یا باز رہنے کے ہیں، یا نفس کو اس چیز سے باز رکھنا جس سے رکنے کا عقل اور شریعت تقاضا کر رہی ہو، یہ صبر کہلاتا ہے۔ یعنی کہ اس میں تین لفظ کا جو ہے نا وہ ذکر کیا گیا کہ صبر کا جو لغوی معنی ہے وہ کسی چیز سے جو ہے نا رکے رہنا، یا کسی چیز پر ڈٹ جانا، یا پھر یہ کہ باز رہنا، اپنے آپ کو بچا کر رکھنا، وہاں نہ جانا، یہ یوں سمجھ لیں کہ یہ صبر کہلاتا ہے۔ بنیادی طور پر صبر کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں کہ صبر ایک قسم کا وہ ہوتا ہے کہ جو بدنی اعتبار سے ہوتا ہے، کہ انسان کے بدن پر جو مشقتیں ہوتی ہیں اور جو آزمائشیں آتی ہیں، وہ بیمار ہوتا ہے، یا اسی طرح عبادت کے معاملات کو لے کر کے، جیسے نماز یہ ایک بدنی عبادت ہے،
اسی طرح جو ہے نا حج ادا کرنا یہ بھی ایک بدنی عبادت ہے۔ تو یہاں جو سستی اور کاہلی ہوتی ہے اور اس میں بندہ جو ہے نا اپنے آپ کو صبر والا اگر بنائے تو پھر وہ اچھے انداز میں نماز ادا کرنے میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے، حج ادا کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ الغرض یہ کہ صبر کی جو پہلی قسم ہے وہ ہماری باڈی سے ریلیٹڈ ہے، جس کو بدنی جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے کہ بدنی صبر۔ لہٰذا اب یہاں پر جو ہے نا وہ عمل کرنے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ انسان چاہے وہ بیماری کی طرف بڑھے، اب سر درد ہو رہا ہے کہ پیٹ درد ہو رہا ہے کہ کہیں پر جو ہے نا زخم ہو گیا ہے، یہاں تمام تر معاملات میں اپنے جسم کو ان تمام تر کاموں میں کوپریٹ کرنے والا بنائیں کہ ہم بے صبرے نہ ہو جائیں، شکوہ شکایتیں کرنے والے نہ بن جائیں۔ اور اس کے متعلق ارشاد فرمایا گیا کہ یہ صبر اگر عین شریعت کے مطابق ہو تو یہ صبر جو ہے نا قابل تعریف ہے کہ بندہ اللہ پاک کی عبادت کر رہا ہے، عین شریعت کے مطابق وہ عمل کر رہا ہے، حالانکہ اس کی باڈی پر جو ہے نا اس کا اثر پڑ رہا ہے کہ اس کو مشقت اٹھانی پڑ رہی ہے، وہ آنے والی تکلیف پر اپنے بدن کو ایسا جو ہے نا مشقت میں اپنا کوپریٹ کرنے والا بنا چکا ہے کہ تکلیف کے باوجود بھی اس کی زبان سے شکوہ شکایت والی باتیں نہیں نکلتی ہیں، اور عین وہ شریعت کے مطابق ہے تو ایسے صبر کی تعریف کی گئی اور یہ قابل تعریف بھی ہے۔ اب ہے صبر کی دوسری قسم۔ صبر کی دوسری قسم ہے طبعی خواہشات اور خواہش کے تقاضوں سے صبر کرنا۔ جی ہاں، اب انسان کی بہت سی خواہشات ایسی ہوتی ہیں کہ جو بندے کو ناجائز کاموں کی طرف بھی لے کر جاتی ہیں، کہ اب بندہ ناجائز چیزوں کی جو ہے نا خواہش دل میں لے کر بیٹھا ہے، لیکن وہ رب کی رضا کے لیے اگر اس پر صبر کرتا ہے اور اپنی خواہش سے باز رہتا ہے اور ناجائز اور حرام خواہشات کی طرف نہیں بڑھتا تو یہ صبر جو ہے نا پہلے والے صبر سے زیادہ قابل تعریف ہے۔ لہٰذا اب آئیے ہم اپنے مہمان کی طرف بڑھتے ہیں اور پھر ان کی خدمت میں سوال کریں گے کہ حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں صبر کی کیا فضیلت بیان کی گئی ہے اور صبر کرنے والوں کے لیے کیا کیا خوشخبریاں سنائی گئی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ماشاءاللہ آج کا ہمارا موضوع صبر ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے جو آپ نے پہلے ہی بیان کیا، ان اللہ مع الصابرین، ترجمہ کنز الایمان، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ صابر کے ساتھ ہے، یعنی صبر کرنے والے کے ساتھ ہے۔ تو آپ نے کہا کیا فضیلت بیان کی گئی، تو اللہ جس کے ساتھ ہو اس کو جو فضیلت نصیب ہو گئی اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے۔ اب صبر کی مختلف اقسام ہے نا، کہ ابھی ہم انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ قرآن پاک میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ جب میں اپنے کسی بندے کو اس کے جسم یا اس کے مال یا اولاد کے ذریعے آزمائش میں مبتلا کروں، ہے نا، جب میں اپنے کسی بندے کو اس کے جسم، اس کے مال یا اولاد کے ذریعے آزمائش میں مبتلا کروں، پھر وہ صبر جمیل کے ساتھ اس کا استقبال کرے۔ اچھا، پھر وہ صبر جمیل کے ساتھ اس کا استقبال کرے تو قیامت کے دن مجھے حیا آئے گی کہ اس کے لیے میزان قائم کروں یا اس کا نامہ اعمال کھولوں۔ اللہ اکبر۔ یعنی اللہ پاک فرما رہا ہے کہ میں اپنے کسی بندے کے جسم میں، اس کے مال میں یا اس کی اولاد میں کوئی آزمائش دوں۔ صحیح۔ اب جسم میں سے مراد کوئی بیماری کا آ جانا ہے نا، کسی بیماری میں بندے کا مبتلا ہو جانا۔ صحیح۔ اب اس پر صبر کی بہت وسیع یہاں پر صبر کا بیان کیا جا سکتا ہے کہ اب ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی بیماری آ جائے تو بندہ جو ہے وہ بیماری پر صبر کرنے کے بجائے یہ لوگوں کے سامنے اس بیماری کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ صحیح۔ اس کے دو نقصانات ہیں، ایک تو یہ کہ صبر کے ذریعے ثواب جو ہاتھ آنا تھا اس سے وہ ضائع ہو گیا، دوسرا یہ کہ جو لوگوں کے سامنے بیماری کا اظہار یا تکلیف کا اظہار کر رہا ہے تو اس سے وہ بیماری دور تو نہیں ہونی ہے۔ تو فائدہ اسی میں تھا کہ صبر کرتا، جیسے اللہ پاک فرما رہا ہے نا کہ جسم میں کوئی آزمائش آئے تو بیماری کی صورت میں جسم میں آزمائش آ سکتی ہے۔ مال، اب مال میں کاروباری کوئی نقصان ہو گیا
بزنس میں کوئی پرابلم ہو گیا، نقصان ہو گیا، معاشی نقصان درپیش ہے کسی نہ کسی صورت سے، اب وہ مختلف ذریعے سے ہوتا ہے، صحیح۔ تو مالی نقصان، تو یہ مالی نقصان آیا، اس پر بھی اگر اس نے صبر کیا تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو برکتیں دے گا۔ اور اولاد میں، اب اولاد بندے کو بہت پیاری ہوتی ہے، ہر ماں باپ کو اپنی اولاد بہت پیاری ہوتی ہے، لیکن اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، اولاد کا انتقال بھی ہو جاتا ہے، اولاد دنیا سے رخصت بھی ہو جاتی ہے، بوڑھے ماں باپ زندہ ہوتے، نوجوان اولاد دنیا سے چل بستی ہے، دادا زندہ رہتا ہے، پوتا انتقال کر ہاں جاتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، آزمایا جاتا ہے، یا ایسے موقع پر صبر کا موقع دیا جاتا ہے۔ کیا فرمایا کہ اپنے کسی بندے کو اللہ پاک جسم، مال یا اولاد کے ذریعے آزمائش میں مبتلا کرے، یہاں فرمایا جا رہا ہے آزمائش میں مبتلا کرے، یعنی اس کو آزمایا جا رہا ہے، آزمائش آ رہی ہے، تو اب پھر کیا فرمایا کہ وہ صبر جمیل کے ساتھ اگر اس کا استقبال کرے، یعنی اللہ کی رضا پہ وہ راضی رہے، صبر کرے، بیماری آئی تو صبر کرے، کاروباری پریشانی آ گئی، کوئی مالی نقصان ہو گیا، صبر کرے، اولاد میں، جان میں، مال میں نقصان ہوا، صبر کرے، اس کا استقبال کرے صبر کے ساتھ، تو اللہ پاک فرماتا ہے مجھے حیا آئے گی کہ اس کے لیے میزان قائم کروں، یعنی اور پھر فرمایا کہ اس کا نامہ اعمال میں کھولوں، یعنی نامہ اعمال بھی اس کا نہیں کھلے گا اگر اللہ پاک اس سے راضی ہو گیا صبر کرنے کی برکت سے۔ تو یہ احادیث مبارکہ میں اس کی بشارت ہے، قرآن پاک میں فرمایا گیا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو صبر بندے کو اللہ کا محبوب بنا دیتا ہے، ماشاءاللہ۔ صبر بندے کو اجر و ثواب کا حقدار بنا دیتا ہے، آزمائش پر صبر بندے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا موقع بھی دیتا ہے، ماشاءاللہ۔ اور بھی بہت ساری اس کی برکتیں ہیں۔ مجھے قرآن کریم کی تفسیر سے ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے ان اللہ مع الصابرین، تو سورہ بقرہ کے اندر پارہ 2 اور جہاں صبر کا ذکر ہے جی اور شہداء کا ذکر ہے، تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی جو تربیت کی اور ان کا جو انداز رہا، تو تفسیر صراط الجنان میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت سیدتنا ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کا ایک بیٹا تھا اور جو چھوٹا تھا وہ اچانک انتقال کر گیا، تو حضرت سیدتنا ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے تمام گھر والوں سے جو ہے نا وہ کہا کہ میرے شوہر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تک کوئی خبر نہیں پہنچائے گا، بلکہ ان کو آنے تک کوئی ان تک خبر نہ پہنچائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو ان کے بیٹے کے انتقال کی خبر میں ہی دوں گی، آنے کے بعد بھی انہیں کوئی نہیں بتائے گا، اور پھر جیسے وہ گھر آئیں تو گھر میں بھی کوئی ایسا ماحول نہیں ہونا چاہیے کہ گھر میں ہمارے کچھ حادثہ ہوا ہے، لہٰذا اب ماں تو ماں ہوتی ہے کہ بیٹے کا انتقال ہو اور پھر اس طرح کا معاملہ، تو خیر ایک عجیب سا معاملہ تھا یہ۔ حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر واپس آئے تو آپ نے جو ہے نا وہ آپ کا استقبال کیا، گھر کا دروازہ کھولا، ویلکم کیا۔ تفسیر صراط الجنان میں لکھا ہے کہ آپ عام دنوں سے زیادہ جو ہے نا وہ ایک زینت اختیار کر کے آپ کے سامنے تشریف لائی، پھر دونوں اپنے کمرے میں تشریف لے گئے، اور پھر ایک ازدواجی ملاقات کے بعد حضرت سیدتنا ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے شوہر سے جو ہے نا ایک سوال کیا، کہا کہ یہ بتائیں اگر آپ کے پاس کوئی امانت رکھ کر جائے اور کچھ وقت کے بعد اگر وہ اپنی امانت واپس لے لے تو وہ امانت کیا آپ راضی ہو کر دیں گے، خوشی خوشی دیں گے یا ناراض ہو کر دیں گے؟ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اس میں ناراض ہونے والی کیا بات ہے، کہ اصل اس چیز کا مالک تو وہی تھا جس نے ہمارے پاس امانت رکھی تھی، لہٰذا اگر وہ واپس لیتا ہے تو اس کو خوشی خوشی دینا چاہیے، ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ تو آپ نے جو ہے نا پھر وہ اپنے شوہر سے عرض کیا کہ آپ اپنے بیٹے کے متعلق یہی گمان کر لیجئے کہ اللہ پاک نے اولاد کی ایک امانت ہمیں عطا فرمائی تھی، وہ جو نعمت تھی اللہ پاک کی طرف سے، یہ امانت تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب ہمارے بیٹے کو واپس لے لیا، یعنی اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو صبر کی ایک اعلیٰ مثال ہے نا، لوگ بعض اوقات کہتے ہیں، اس پر بھی تھوڑا سا آپ کچھ مدنی پھول ہمیں ارشاد فرما دیں
کہ صبر جو ہے نا بندہ ٹھیک ہے کرتا ہے، لیکن پہلا جو صدمہ ہوتا ہے نا، علماء نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ پہلے صدمے پر بندہ جب خاموش رہتا ہے، اپنے آپ کو روک لیتا ہے، برداشت کر لیتا ہے، تو یہ صبر ہوتا ہے۔ لیکن ہماری سوسائٹی میں ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے واویلا بھی مچ رہا ہوتا ہے، شکوے بھی ہو رہے ہوتے ہیں، شکایتیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، دل کی ساری بھڑاسیں بھی نکل رہی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ بھائی کیا کریں، اب تو ہم صبر کر رہے ہیں۔ جی تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ پہلا صدمہ جیسے ہی کوئی مصیبت پہنچی، چاہے وہ مال میں، جان میں، اولاد میں، اور اس پر بندہ جو ہے وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہے، صبر کرے، تو یہ صبر جمیل کہلاتا ہے۔ اور صبر جمیل یعنی سب سے بہترین صبر یہی ہے اچھا۔ کہ مصیبت پہنچی، بندے نے صبر کیا، اور مصیبت میں مبتلا شخص کو کوئی پہچان نہ سکے، وہ انداز ایسا اختیار کرے جیسے کہ آپ نے اس صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان کیا کہ مصیبت پہنچی، صحیح، صبر کیا، لیکن انداز ایسا اختیار کیا کہ کوئی پہچان نہ سکا کہ انہیں مصیبت پہنچی ہے۔ تو مصیبت پہنچے تو انداز ایسا اختیار کرے کہ کوئی پہچان نہ سکے کہ یہ پریشانی میں ہے، اس کی پریشانی کے آثار ظاہر نہ ہوں، صبر کرے، رب کی رضا پہ راضی رہے، یہ صبر جمیل کہلاتا ہے، اور اس سے اللہ پاک بڑا راضی ہوتا ہے۔ اب یہ کہ ساری بھڑاس نکال دینے کے بعد، ساری باتیں کرنے کے بعد یہ کہنا کہ ہم صبر ہی کر رہے ہیں، تو یہ صبر ہوا ہی نہیں۔ شکوے شکایت کر دینے کا نام صبر نہیں ہوتا، اپنی مصیبت کو چھپانے کا نام صبر ہے، اللہ کی رضا پہ راضی رہنے کا نام صبر ہے، یہ صبر ہے، اس کو صبر کہیں گے۔ میں چاہوں گا کہ مزید کچھ احادیث مبارکہ آپ سنائیں کہ جس میں صبر کی فضیلت بیان کی گئی ہو، تاکہ ہمارے ناظرین کے سامنے بھی صبر کی اہمیت اور اجاگر ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ پاک جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ پاک جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ مسلمان کو جو تکلیف، رنج و ملال اور اذیت و غم پہنچے، یہاں تک کہ اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے، تو اللہ پاک اس کے سبب اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ ایک اور روایت میں آتا ہے مسلمان مرد اور عورت کے جان، مال اور اولاد میں ہمیشہ مصیبت رہتی ہے، یہاں تک کہ اللہ پاک سے اس حال میں ملتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں رہتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جو 2-3 احادیث پاک پڑھی گئی نا کہ اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یعنی جب بھی کوئی تکلیف آئے تو یہ ذہن بنا لیا جائے کہ میرے ساتھ بھلائی کا میرے رب نے ارادہ فرمایا۔ ہاں، لیکن آج لوگوں کا ذہن اس کے برعکس ہوتا ہے۔ اگر کوئی تکلیف آ جائے، کوئی مصیبت پہنچ جائے، تو لوگ یہ کہتے ہیں پتہ نہیں کون سی غلطی ہم سے ایسی ہو گئی ہے، کون سی خطا ایسی ہو گئی ہے، پتہ نہیں کیا غلطی ہو گئی ہے کہ یہ پریشانی آ گئی ہے، یہ مصیبت آ گئی ہے۔ تو اللہ پاک کی راز اللہ ہی جانتا ہے۔ بندے کو چاہیے کہ خوشی میں بھی اللہ سے راضی رہے، بالکل، اور غم میں بھی اللہ سے راضی رہے۔ اب اللہ پاک بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ کوئی تکلیف، رنج و ملال، غم پہنچے، یہاں تک کہ فرمایا کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اس کے سبب بھی اللہ پاک گناہ مٹا دیتا ہے۔ اب دنیا میں تکلیف ہے، کوئی مصیبتیں آ رہی ہے، تو یہ صبر ہے نا، وہ بندے کے یا تو گناہ مٹا رہا ہوتا ہے، صبر کی برکت سے یا تو گناہ مٹ جاتے ہیں، یا اللہ پاک اس کے درجے بلند کرتا ہے۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب کسی مومن کا، کسی بندے کا کوئی اعلیٰ مقام طے کر دیا جاتا ہے کہ یہ اس اعلیٰ مقام پر پہنچے گا، اب اگر وہ مومن اپنے اعمال کی وجہ سے اس مقام تک نہیں پہنچ پا رہا ہوتا، تو روایت میں ہے کہ اللہ پاک اسے دنیا میں کسی غم تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے، اور پھر اللہ پاک اسے صبر عطا فرماتا ہے۔ صبر کے عوض اس کو اجر دیا جاتا ہے، اجر ملتا ہے، اس کی نیکیاں بڑھ جاتی ہے، اور وہ اس مقام کو پا لیتا ہے، وہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے جو اللہ نے اس کے لیے طے کیا ہے۔ اب یہ غور طلب بات ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے ساتھ جو مصیبت ہے، کیا پتہ وہ ہمارے درجات کی بلندگی کا سبب بن رہی ہے، ہمارے ساتھ جو پریشانی یا بیماری ہے، کیا پتہ وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ، گناہوں کے مٹنے کا سبب بن رہی ہے۔ آج ہم نکلے، گھر سے نکلے، راستے میں اللہ نہ کرے کوئی مصیبت آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، تو صبر کرے، اور پھر یہ تصور کرے نا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ پاک کی رحمت ہے
کہ اللہ پاک نے کسی اس سے بڑی مصیبت سے مجھے بچا لیا. تو جب یہ تصور کرے گا بندہ تو اس کو صبر کی توفیق ملے گی. جیسے ابھی کہا گیا نا، یا تو گناہ مٹ رہے ہیں، یا درجات بلند ہو رہے ہیں، یا اللہ پاک نے جو مقام اس کے لیے طے کیا ہے صبر کی برکت سے یہ اس مقام تک پہنچ رہا ہے. اچھا، پھر یہ کہ بڑی مصیبت کا تصور کرے تو اس کی آئی ہوئی مصیبت اسے چھوٹی معلوم ہوتی ہے. کبھی کبھی ایسا بھی سنا ہے کہ روڈ پر ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، اللہ پاک ہماری حفاظت کرے، کہ بندہ کسی کام سے نا وہ اسپیڈ میں جا رہا ہوتا ہے، اچانک ٹائر پنکچر ہو گیا. جی جی. اب ٹائر پنکچر ہونا یقیناً ایک مصیبت ہے، لیکن اس وقت جو ہے نا وہ اس کے دل میں کیفیت ہوتی ہے کہ یار ابھی پنکچر ہونا تھا، ابھی یہ آزمائش آنی تھی، ابھی یہ پریشانی آنی تھی. لیکن اسی وقت میں جب وہ گاڑی اس نے سائیڈ پر لگائی اور پنکچر بنانے کے لیے وہ کھڑا ہوا، اسی جگہ پر کسی اور کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، آن دا اسپاٹ اس کی ڈیتھ ہو گئی، آن دا اسپاٹ اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو اس کو پھر وہاں ریئلائز ہوتا ہے کہ میرے رب نے میری حفاظت کی، کہ یہ ٹائر کا پنکچر ہونا جو ہے نا یہ میرے حق میں مصیبت تو بظاہر لگ رہا تھا، لیکن عافیت ان معنوں میں رہی کہ ایک بڑی مصیبت ٹل گئی اور میری جان کی حفاظت ہو گئی. جی جی. جو چھوٹی چھوٹی بیماریوں پر شکوے شکایت کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی مصیبتوں پر شاکی ہو جاتے ہیں، شکوے شکایت کر رہے ہوتے ہیں، ان کو اگر صبر حاصل کرنا ہے نا تو وہ پہلے، جیسے میں کہتا ہوں کہ کبھی جب بندہ کسی ہاسپٹل میں جاتا ہے، اسپتال میں گیا، اور جمیل بھائی اسپتال میں بھی اگر آئی سی یو وارڈ میں جانے کا کبھی موقع ملا ہو تو وہاں جانے کے بعد دیکھتے ہیں تو کوئی وینٹیلیٹر پر ہے، آکسیجن کی کمی ہے، کوئی اپنی زندگی کی آخری سانسیں گن رہا ہے، کوئی ایسا ہے جو اپنے علاج پہ لاکھوں روپے خرچ کر رہا ہے، شفا نہیں مل رہی ہے، اور لاسٹ پوزیشن ہوتی ہے نا آئی سی یو میں، لاسٹ پوزیشن ہوتی ہے یا تو موت کی طرف بڑھنا ہے یا اللہ شفا دے تو پلٹ کے آنا ہے. جب ایسے حالات نظروں کے سامنے آتے ہیں نا تو اس وقت بندہ اگر غور کرے تو اس کو پھر اپنی بیماری جو ہے نا وہ ہلکی معلوم ہوتی ہے، اور اس پر صبر کی پھر اللہ کی بارگاہ میں اس کو توفیق نصیب ہوتی ہے کہ یار میرے کو تو صرف سر میں درد ہے، یہ تو کینسر کے اندر مبتلا ہے، مجھے بخار آ گیا، یہ تو جناب وہ بہت بڑے مرض کے اندر گرفتار ہے، یہ تو بات بھی نہیں کر پا رہا، یہ تو سانس بھی نہیں لے پا رہا، اس کے تو سینے میں درد ہے. تو جب بڑی بیماری والوں کو بندہ دیکھتا ہے، ان کی طرف نظر کرتا ہے تو اس کو صبر کرنا نصیب ہوتا ہے. اور یہ چیز کی تو ہمیں حدیث مبارکہ میں بھی تعلیم ارشاد فرمائی گئی ہے کہ جب اس طرح کا کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی اس طرح کی مصیبت آ جائے تو بندہ اللہ کی رضا پہ راضی رہے اور یہ پڑھے، جیسا کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چراغ ایک مرتبہ بجھ گیا، چراغ جس سے روشنی پھیلتی ہے، چراغ بجھ گیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انا للہ و انا الیہ راجعون یہ آپ نے پڑھا. تو عرض کی گئی کیا یہ بھی مصیبت ہے، یعنی چراغ بجھ جانا بھی مصیبت ہے؟ تو ارشاد فرمایا جی ہاں، ہر وہ چیز جو مومن کو تکلیف دے، ہر وہ چیز جو مومن کو تکلیف دے وہ اس کے لیے مصیبت ہے اور اس پر اجر ہے. اس پر اجر ہے. یعنی چراغ بجھ گیا، ہمارے یہاں چراغ کا زمانہ تو نہیں رہا بھائی، کرنٹ چلا گیا، لائٹیں بند ہو گئی، تو کاش کہ ہماری زبان سے نکلے یہی انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ہم پڑھیں. اور حدیث پاک سے بھی پتہ چل گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پڑھا کرتے. تو یہ پڑھنے سے یہ بھی ایک کانسیپٹ تھوڑا کلیئر کر دیجئے گا کہ ایک مرتبہ جو ہے نا وہ اب کیا کہیں اس کو چٹکلا کہیں یا ایک مسکنسپشن ہی کہیں کہ یہ جو آیت مبارکہ کا جز ہے نا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو عموماً جو ہے نا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی کے انتقال پر ہی پڑھا جاتا ہے. ایک مرتبہ وہ کال پر کسی سے بات ہو رہی تھی اور کسی نے کہا کہ بھائی وہ فلاں کا ایکسیڈنٹ ہوا، تو میں نے پھر وہ یہ پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو بولے بھائی وہ انتقال نہیں ہوا، زندہ ہے. اچھا، یہ آپ کے ساتھ ہی ہوا ہے؟ جی 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 ہاں یہ ہے. تو یہ اصل میں روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا
یہ رحمت الہی کا سبب ہوتا کیا ہے۔ بات ہے، ماشاء یعنی جب بندے کو کوئی مصیبت پہنچے تو اس وقت وہ یہ آیت پڑھے تو اس سے اللہ پاک کی رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ یہ رحمت الہی کا سبب ہے، ماشاء اللہ، یہاں تک فرمایا گیا۔ تو سبحان اللہ۔ یہ صرف انتقال کے وقت پڑھنے والی آیت کریمہ نہیں ہے، بلکہ اس کا جو ترجمہ ہے جی جی، اس کا مفہوم نا یہ ہے کہ ہم اللہ ہی کا مال ہیں، اللہ ہی کے ہیں، اور اسی کی طرف ہمیں پلٹ کے جانا ہے۔ جو اس کا ترجمہ مفہوم بنتا ہے وہ یہ ہے۔ تو یہ ہے کہ اس کو کوئی مصیبت پہنچی، بھائی آپ کو کہ آپ نے کوئی صدمے کی خبر سن لی، آپ کو کوئی مصیبت پہنچی، کسی کی مصیبت کا آپ کے سامنے ذکر کیا گیا، تو اس وقت یہ آیت کریمہ پڑھیں، رحمت الہی انشاءاللہ عز و جل نصیب ہوگی۔ FGN چینل کے ناظرین، یقیناً ابھی یہ جو بات آپ نے سنی ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ صرف کسی کے انتقال پر ہی نہیں پڑھا جاتا، بلکہ انتقال بھی یقیناً ایک صدمے والی جو ہے نا وہ خبر ہوتی ہے۔ الغرض یہ کہ حدیث پاک میں جو ارشاد فرمایا گیا کہ مصیبت پر اگر یہ پڑھا جائے، صدمے پر اگر پڑھا جائے تو یہ رحمت الہی کا ذریعہ ہے، یہ رحمت الہی کا سبب بنے گا۔ آئیے مزید ہم اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ صبر ٹھیک ہے کرنا ہے، اور دل چاہتا بھی ہے کہ نہ بولیں، صبر کریں، کبھی سامنے والے غصہ کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت بھی جو ہے نا وہ بے جا الفاظ رپلائی ہو رہا ہوتا ہے دونوں طرف سے بھی، تو ایسی صورت میں ایک کو کہا جاتا ہے کہ بھائی صبر کرو، لیکن صبر ہو نہیں پاتا، تو اب اس کی عادت اپنے اندر پیدا کرنا، اور پھر ایسے کون سے طریقے ہوں گے، کچھ ایسے پوائنٹس ہمیں بتائیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے اندر صبر کی عادت پیدا ہو جائے۔ ہاں جی، ہو سکے تو یہ جو آج ہمارا سلسلہ ہے جی صبر سے متعلق، اس کو بھی دیکھنا سننا انشاءاللہ الکریم صبر کی عادت بنانے کے لیے ہمارے لیے بہت مفید ہوگا۔ چند طریقے انشاءاللہ میں بیان کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ صبر کے فضائل کا مطالعہ کریں، صبر کے فضائل کا مطالعہ کیجئے، کیونکہ کسی بھی نیک کام یا اچھے عمل کے فضائل جب پیش نظر ہوتے ہیں تو اس پر عمل کرنے کا جلدی ذہن بن جاتا ہے۔ صبر تو یہ ایک عمل ہے، اور یعنی اس کے فضائل قرآن و حدیث میں وارد ہوئے ہیں، جسے ہم نے کچھ بیان بھی کیے۔ تو صبر کی معلومات، صبر کے اقسام، آیات مبارکہ اور پھر اس کی روایتیں، یہ ساری چیزیں اس کو پڑھتا رہے بندہ، سنتا رہے۔ اور اس کے لیے میں مشورہ دوں گا کہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب احیاء العلوم جلد 4، پھر ایک اور کتاب ہے فیضان ریاض الصالحین، ایک اور کتاب مکاشفۃ القلوب، منہاج العابدین، پھر اسی طرح جنت میں لے جانے والے اعمال، یہ وہ کتابیں ہیں جس میں صبر کے موضوع پر بہترین بیانات، روایتیں، احادیث مبارکہ، یہ سب کچھ بیان کی گئی ہے۔ تو پہلی بات تو یہی ہے کہ صبر سے متعلق جو فضائل قرآن و حدیث میں ہیں اس کا مطالعہ کرنا، یہ صبر کی عادت بنانے میں بہت ہمارے لیے معاون اور مددگار ہوگا۔ انشاءاللہ۔ دوسری بات کہ بارگاہ الہی میں صبر کے لیے دعا کیجئے، ہے نا، کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ جب مومن اپنا ہتھیار استعمال ہی نہیں کرے گا تو یقیناً وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، اپنے دشمن سے لڑائی میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اب صبر میں رکاوٹ شیطان ڈالتا ہے، اور شیطان کے خلاف اپنا ہتھیار جو ہے وہ دعا ہے، کہ بندہ دعا کرے کہ یا اللہ تو مجھے صبر کی توفیق عطا فرما۔ تو دعا سے بھی بندہ جو ہے وہ صبر میں عادت بنانے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اپنی ذات میں عاجزی پیدا کیجیے، کہ کسی کی طرف سے ملنے والی تکلیف پر بے صبری اور انتقامی کارروائی کا ایک سبب تکبر بھی ہے۔ جب بندہ اپنی ذات میں عاجزی اور انکساری پیدا کرے تو انتقامی کارروائی کا ذہن ختم ہو جائے گا، اور لوگوں سے ملنے والی تکلیف پر صبر کرنا اسے نصیب ہوگا، اور رحمت الہی سے اس صبر پر اسے اجر ملے گا۔ عاجزی کا آپ نے ذکر کیا ہے، تو عاجزی کسے کہیں گے، اور پھر یہ کیسے ہمارے اندر پیدا ہو؟ یہ ایک الگ سوال بنے گا پورا۔ اب عاجزی سے مراد یہ بندہ اپنے آپ کو سب سے کمتر جانے، اپنے آپ کو کمتر جانے، اپنے آپ کو خاکسار جانے، اپنے اندر کوئی خوبی، جیسے نا کہ اپنے آپ کو برتر نہ سمجھے، اپنے آپ کو کمتر سمجھے، اپنے اندر عاجزی پیدا کرے، یعنی اپنے اندر انکساری، عاجزی، یہ وہ چیزیں ہیں جو بندے کو بہت سی برائیوں سے بچاتی ہے۔ جیسے تکبر، تو تکبر کیا ہے؟ آدمی کا اپنے آپ کو کسی چیز میں ماہر سمجھنا، کامل و اکمل سمجھنا کہ میرے جیسا کوئی نہیں ہے۔ اور اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ کہ بندہ
عاجزی اور انکساری، نرم دل اور اپنے آپ کو کمتر سمجھے. تو جب یہ چیزیں ہوگی اپنی ذات کے اندر تو پھر لوگوں کی طرف سے جب کوئی تکلیف پہنچے گی تو پھر اب اپنے آپ کو کمتر سمجھے گا نا، تو انتقامی کارروائی کا اس کا جذبہ نہیں بڑھے گا، انتقامی کارروائی کی طرف نہیں جائے گا، ذہن نہیں بنے گا. تو اب لوگوں کی طرف سے ملنے والی تکلیف پر بھی وہ کیا کرے گا؟ صبر کرے گا. صبر کرے گا تو اللہ پاک اسے اجر عطا فرمائے گا، اور یہ اجر جو ہے یہ انشاءاللہ اس کو جنت میں پہنچا دے گا. اچھا، پھر ایک بات اور ہے کہ جلد بازی نہ کرے. ہماری زندگی میں کئی کام ایسے ہیں جن میں جلد بازی کی وجہ سے صبر رخصت ہو جاتا ہے، بلکہ اس کی وجہ سے، جلد بازی کی وجہ سے بسا اوقات بہت بڑے بڑے نقصانات کا بھی بندے کو سامنا کرنا پڑتا ہے. تو جلد بازی نہ کرے. کوئی بھی پریشانی آ جائے، کوئی فیصلہ کرنا ہے، کوئی ایسا ڈیسیجن لینا ہے تو جلد بازی نہ کرے، صبر کرے، اپنی طبیعت میں ٹھہراؤ پیدا کرے، اس کے بارے میں خوب غور کرے، سوچے، ضرورت لگے تو کسی سے مشورے کرے. تو جب ان معاملات میں وہ تھوڑا ٹھہراؤ پیدا کرے گا، جلد بازی نہیں کرے گا، اچھے مشورے کر کے کوئی ڈیسیجن لے گا، فیصلہ کرے گا، تو یہ بھی اس کو انشاءاللہ الکریم یہ ساری چیزوں پہ جب صبر کرے گا، رکے گا، تو اس کی برکت وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھے گا. تو جلد بازی نہ کرنا بھی صبر کی عادت بنانے کا ایک ذریعہ ہے. اس میں یہاں بالخصوص میں چاہوں گا کہ ہمارے جو ناظرین ہیں ان میں کئی اسٹوڈنٹس بھی ہوں گے، تو ان کو بھی اگر آپ کی طرف سے کچھ میسج مل جائے، کچھ پیغام مل جائے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ بڑی کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، پڑھائی کرتا ہے، اس کی جو ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کلاس میں پاس ہونے کی، تو وہ اس پرسنٹیج کے ساتھ اگر پاس نہیں ہو پاتا تو وہی جو بات آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جلد بازی، تو جلد بازی میں پھر وہ ایسا ڈیسیجن لے لیتا بالخصوص اسٹوڈنٹس میں کہ میرا اتنا پرسنٹیج آنا چاہیے تھا، اس گریڈ میں مجھے پاس ہونا چاہیے تھا، اور وہ دل برداشتہ ہو کر جلد بازی میں یہ فیصلہ کر جاتا ہے کہ اپنی جان اپنے ہاتھوں سے لے لیتا ہے. اللہ. تو ایسے جو ہے نا وہ کئی خبریں کہ بالخصوص ایگزامینیشن کے بعد جب ریزلٹ آؤٹ ہوتا ہے تو اس کے چند دن تک جو ہے نا اس طرح کی کہیں نہ کہیں سے خبریں آ رہی ہوتی ہیں کہ فلاں اسٹوڈنٹ نے دل برداشتہ ہو کر کے وہ سوسائڈ کر لی، خودکشی کر لی. تو ایسے جلد بازی میں فیصلہ لینے والے اسٹوڈنٹس کے لیے یا کسی بھی قسم کا ہمیں فیصلہ کرنا ہو تو اس کے بارے میں آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ جلد بازی نہیں ہونی چاہیے. دیکھیے کہ جو بھی کامیاب ہوا ہے تو وہ ناکامیوں سے گزرتے ہوئے ہی کامیابی کی طرف آتا ہے. ہر کامیاب ہونے والا پہلے جد و جہد اور کوششوں کے بعد ہی کامیاب ہوا ہے. تو اب ہمارے جو طلباء ہیں، جو پڑھائی کر رہے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، یہ سارے جو نا غور کریں کہ محنت ضرور کرنا ہے، کوشش ضرور کرنا ہے، اور کبھی تھکنا نہیں ہے. اگر اس سال میں کامیاب نہ ہو سکا تو اور موقع ہوتے ہیں، اور ذرائع ہوتے ہیں، تھوڑی محنت اور کریں، انشاءاللہ کامیابی ہوگی. حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے، ہمت نہیں چھوٹنی چاہیے، جلد بازی میں آ کر اس طرح کا کوئی غلط قدم نہیں اٹھانا چاہیے جو اپنے لیے بھی اور اپنی فیملی کے لیے بھی بہت زیادہ پچھتاوے کا سبب بنے. تو جلد بازی انسان کو جو ہے نا وہ صبر سے دور کرتی ہے. تو جلد بازی اپنی طبیعت سے ختم کریں. اسی طرح ایک چیز ہے کہ معاف کرنے کی عادت بنائیں. معاف کرنے کی عادت بنائیں گے نا تو بھی انشاءاللہ لوگوں کی طرف سے ملنے والی تکلیف، پہنچنے والی تکلیف پر صبر کرنے کی انشاءاللہ ترکیب بنے گی. جب بندہ معاف کر دیتا ہے نا کہ چلو بھائی جاؤ میں نے معاف کیا، تو اب صبر کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اور جب انتقام لینا چاہتا ہے تو پھر اب وہ چاہتے ہوئے بھی صبر نہیں کر پاتا. تو معاف کرنے کی بھی عادت صبر کرنے میں معاون ہو سکتی ہے. یعنی جو انسیڈنٹ ہوا ہے اسے معاف کرو اور پھر اپنے ذہن سے اس کو نکال دو اور ٹینشن فری اپنی لائف گزارو. اور پھر بندہ صبر بھی کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور ٹینشن فری لائف بھی اس کی گزر رہی ہوتی ہے. FGN چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل رکن ہند مشاورت حاجی امجد اتاری صاحب سے الحمدللہ یہ مدنی پھول ہم لے رہے ہیں، اور کچھ طریقے آپ نے یہ بتائے ہیں کہ صبر کو کیسے اپنایا جا سکتا ہے. جلد بازی نہیں کرنی ہم نے، اہم فیصلوں میں جو ہے نا جلد بازی بہت بڑے بڑے نقصانات کا یہ سبب بن سکتی ہے. اور چند ایک جو ہے نا طریقے ابھی ہمارے اس ایپیسوڈ میں ہم نے سنے ہیں. اب آئیے ایک اور سوال کی طرف ہم بڑھتے ہیں، اور یہ سوال ہم اپنے مہمان سے کریں گے کہ اللہ پاک کی طرف سے بندے پر جو آزمائشیں آتی ہیں تو اس سے کیا مراد ہے، اور کس طرح کی یہ آزمائشیں آتی ہیں، اور قرآن و حدیث میں اس کا کیا تذکرہ ملتا ہے، اور کیا خوشخبری جو ہے نا اس کے اوپر سنائی گئی ہے کہ بندہ جب آزمائش پر صبر کرتا ہے تو اسے کیا کیا خوشخبریاں بھی ملیں گی. اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے. کچھ ڈر
اور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنا ان صبر والوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو کہیں ہم اللہ کے مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا۔ جی، ہم اللہ کے مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا۔ یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی درودیں ہیں اور رحمت، اور یہی لوگ راہ پر ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہی لوگ راہ پر ہیں۔ تو یہ قرآن پاک میں اس آیت میں یہ جو ایک تفسیر میں اس آیت کے ایک حصے کا معنی بیان کیا گیا، فرمایا گیا کہ اللہ پاک کی طرف سے یہ کہ مسلمانوں کو تسکین دی ہے کہ زیادہ گھبراؤ مت، تھوڑا سا خوف اور کچھ بھوک میں مبتلا کر کے آزمایا جائے گا۔ تو یہ آزمائش جو آتی ہے یہ بسا اوقات بندہ اس پر اگر صبر کر لے تو رب راضی ہو گیا تو نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو آزمائش کہتے ہی اسے ہیں کہ جس میں بندے کا امتحان لیا جا رہا ہوتا ہے، کہ بھوک واضح بیان کر دیا گیا نا کہ آزمایا جائے گا، پھلوں کی کمی، بھوک سے، مالوں جانوں کی، یعنی یہ ساری باتیں جو بیان کی گئی ہے اس کی کمی سے بندے کو آزمایا جاتا ہے۔ ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں دیکھیں تو یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے نا۔ کبھی مالی نقصان ہو جاتا ہے، کبھی جو ہے وہ رشتہ داروں میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، کبھی جناب اور کچھ آزمائشیں آ جاتی ہے۔ تو اس میں بندہ یہی کرے کہ یہ جو بتایا گیا کہ اللہ پاک کی رضا پر راضی رہے، صبر کرے، اور یہ کہے کہ ہم اللہ ہی کے مال ہیں اور ہمیں اسی کی طرف پھرنا ہے۔ ہمارے پاس مال ہے، اللہ کا دیا تھا، اللہ نے لے لیا۔ آج اگر اولاد ہے، اللہ نے دی تھی تو اللہ نے لے لی۔ تندرستی ہے، اللہ پاک نے دی تھی، اس نے اس طرح اور ساری نعمتیں جو بھی ہمیں ملی ہے، دینے والی ذات اللہ پاک کی ہے۔ جب تک اس نے چاہا یہ ہمارے پاس رہا، ہم اس کا شکر ادا کرتے رہیں، اور جب اس نے چاہا اس نے ہم سے لے لیا تو ہم صبر کریں۔ تو دیا تو شکر ادا کریں، اللہ پاک نے واپس لے لیا تو صبر کریں۔ مومن کی زندگی یہ ہے کہ رب کی رضا پر وہ راضی رہنے والا بنے، یہ اس کی کامیابی۔ اور یہاں تو واضح بیان کیا گیا کہ آزمایا جائے گا، تو یہاں آزمائش بھی تو ہو سکتی ہے۔ تو جب کوئی مصیبت آئے تو بندہ یہی سوچے کہ ہو سکتا ہے مجھے آزمایا جا رہا ہو، میں کر بھی کچھ نہیں سکتا سوائے صبر کے، صبر کروں گا تو اجر ملے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک صبر کی برکت سے یہ آزمائش دور کر دے۔ اور بہت سوں کے ساتھ ایسا ہوتا بھی ہے، اتار چڑھاؤ، سکھ دکھ یہ زندگی میں آتے رہتے ہیں۔ جب دکھ آئے تو بندہ صبر کرے، سکھ آئے تو اللہ کا شکر ادا کرے، تو اللہ پاک دن پھر پھیر دیتا ہے۔ ہر رات کے بعد صبح ضرور ہوتی ہے، یعنی ہر غم کے بعد خوشی ضرور ملتی ہے۔ تو اس پر صبر کرے تو انشاءاللہ عز و جل اجر بھی ملے گا اور دن بھی بہتر ہو جائے۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں مسلمانوں کو تسکین دی جا رہی ہے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر بس تھوڑی سی آزمائش رہے گی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جیسے باپ ہو اور کمرے کے اندر اندھیرا ہو گیا، بچہ بالکل چھوٹا سا اور وہ گھبرا جاتا ہے، تو باپ جو ہے نا بچے کو پکڑ کے پھر وہ سینے سے چمٹا لے اور کہے کہ بیٹا گھبراؤ مت، میں ہوں۔ پھر اس کے بعد کچھ دیر کے بعد روشنی آ جاتی ہے۔ تو یہ ایک یقیناً رب تبارک و تعالیٰ تو وہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو یہاں تسکین عطا فرما رہا ہے کہ زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، بس تھوڑا سا آزمایا جائے گا۔ تو ماشاءاللہ ہمارے پاس جیسے ان کے چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم بسا اوقات گھبرا جاتے ہیں، صبر نہیں کر پاتے ہیں۔ اگر ہم اللہ والوں کی زندگی دیکھیں، جی، اللہ والوں کے واقعات پڑھیں، انبیاء کرام کے واقعات، صحابہ کرام کے واقعات، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام کے واقعات میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ یہاں ذکر کرتا ہوں جس سے ہمیں بہت ہمت ملتی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، یعنی آگ کا پورا واقعہ ہے نا، ناظرین بھی جانتے ہیں کہ نمرود نے آگ روشن کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ کی کوئی حاجت ہے؟ آپ کو کوئی حاجت ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا توکل جو تھا نا وہ اعلیٰ درجے کا تھا، اعلیٰ درجے کا تھا۔ آپ خلیل اللہ ہیں، تو آپ نے فرمایا نہیں، میرا رب جانتا ہے کہ اس کا خلیل آگ میں ڈالا جا رہا ہے، موجود ہے، اگر وہ میری اس حالت پر بھی راضی ہے تو میں بھی اس کی رضا پہ راضی ہوں۔
یعنی تجھ سے کوئی حاجت نہیں ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا مجھے کوئی حاجت نہیں ہے میرے اس حال سے کہ مجھے آگ میں ڈالا جا رہا ہے, میرا رب جانتا ہے, اور میرا رب اگر میرے اس حال پہ راضی ہے تو میں اس کی رضا پہ راضی ہوں. یعنی کیسا زبردست وہ معاملہ ہے کہ ہم اس چیز کو دیکھیں. پھر جو ہوا یہ بھی کہ اللہ پاک نے آنکھ کو گلزار بنا دیا, آپ آنکھ میں ڈالے بھی گئے تو آنکھ ٹھنڈی ہو گئی, یہ صبر کا سلامتی نتیجہ والی ہے, ہو گئی. ہاں, رب کی رضا پر راضی رہنے کا نتیجہ ہے کہ آنکھ کو گلزار بنا دیا. جی جی. تو اسی طرح بندہ اپنے ہر معاملے میں صبر کرے اور تھوڑا سا وقت کا انتظار کرے, انشاءاللہ عز و جل بیڑا پار ہوگا. FGN چینل کے ناظرین, یقیناً اللہ پاک کی رضا پر بندے کو راضی رہنا چاہیے, اور ماشاءاللہ عز و جل ایک بہترین واقعے کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے کہ آگ میں ڈالا جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. اور اگر اس کی کیفیت پر اگر غور کریں تو ایک جو ہے نا وہ ماچس کی تیلی اگر ہمارے پیر کے نیچے آ جائے تو پھر چیخ نکل جاتی ہے, لیکن پورا کا پورا جو ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جسم مبارک آگ میں ڈال دیا گیا. اور پھر یہ کتنے پیارے الفاظ جو ہے نا آپ نے ارشاد فرمائے کہ میرا رب میری اس حالت کو جانتا ہے, اگر وہ اس میں راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں. تو یقیناً FGN چینل کے ناظرین, یہ بڑی پیاری بات جو ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے, اور ہمارے لیے یہ بالکل ایک ڈھارس بندھانے والی بات ہے کہ کسی بھی طرح کا کوئی معاملہ ہو ہم اس وقت جو ہے نا یہ ذہن بنائیں کہ میں بھی اپنے رب کی رضا پر راضی ہوں. اگر یہ مصیبت آئی ہے, پھلوں میں کمی آئی ہے, اولاد کے معاملات ہیں, بیماری ہے, پریشانی ہے, دیگر آزمائشیں ہیں, کاروبار کا معاملہ ہے, تو میرا رب چاہتا ہے, میرے رب کے چاہنے سے ہی ہوا ہے نا یہ سب. تو جب میرا رب چاہتا ہے کہ یہ ہونا تھا تو پھر میں اس پر واویلا کیوں مچاؤں, میں اس پر شکوے کیوں کروں, میں اس پر شکایتیں کیوں کروں. ہاں, یہ بات الگ ہے کہ فطری طور پر ٹھیک ایک تکلیف ہوتی ہے, لیکن بندہ جو ہے نا اس کو اس طرف ڈائیورٹ کرے کہ اپنے دل کی بھڑاس لوگوں کے سامنے نکالنے کے بجائے اپنے دل کی بات اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرے. اور جو آپ نے فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے, تو اللہ پاک کی بارگاہ میں صبر کی دعا کرے. اور بالفرض اگر اللہ نہ کرے کہ نقصان ہو جائے کسی کا, اگر نقصان ہو گیا تو اللہ پاک کی بارگاہ میں پھر یہ دعا بھی کی جا سکتی ہے کہ میرے حق میں اگر یہ نعمت بہتر ہے تو اس کا مجھے بدل بھی عطا فرما, کیونکہ بعض اوقات وہ نعمت بندے کے حق میں بہتر نہیں ہوتی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے واپس لے لیتا ہے. اگر نہیں ملتی دنیا کے اندر تو پھر رب کی رضا پر راضی رہیں, انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بہت سی جو ہے نا وہ برکتیں نصیب ہوں گی. FGN چینل کے ناظرین, مومن کامل کے لیے یہ ہے کہ وہ ہر معاملے میں فکر آخرت کے پہلو کو پیش نظر رکھے. لہٰذا یہ جو روایت بتائی گئی کہ کانٹا بھی اگر چبھتا ہے تو پھر اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر عطا فرماتا ہے, یا اس کے گناہوں کا وہ کفارہ بن جاتا ہے, یا اس کے درجات کی بلندی کا سبب بن جاتا ہے. لہٰذا آج ہم نے صبر کی اس ٹاپک پر ہم نے آپس میں ایک ڈسکشن کیا ہے, اور اس کو اب ہم کنکلوڈ کر رہے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ کسی بھی حال میں ہم رہیں اور اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں, صبر کو اختیار کریں, جلد بازی کو اپنے اندر سے نکالیں, دل برداشتہ نہ ہو, اور پھر کوشش کریں کہ اس کو مزید جو ہے نا سمجھنے کے لیے بار بار ہمارے اس ایپیسوڈ کو دیکھتے رہیں. جن کتابوں کا ہمارے مہمان نے ذکر کیا ہے ان کتابوں کو مکتبۃ المدینہ سے لیجئے, اس کا مطالعہ کیجئے. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو علماء اہل سنت کی خدمت میں حاضری دیں, دعوت اسلامی انڈیا کے مدنی قافلوں میں سفر کریں, انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہاں بھی جو ہے نا آپ کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر حال میں اس کی رضا پر راضی رہنے, آنے والی یا آئی ہوئی مصیبتوں پر اللہ پاک ہمیں صبر کرنے اور صبر جمیل کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو, کر اخلاص ایسا عطا یا الہی, کر اخلاص ایسا عطا یا الہی.